اس وقت ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ بامبے میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور پھر انڈین میڈیا کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ کس قسم کا الزامات پاکستان پر ڈال رہی ہے، اور ایک سٹوری اس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہے جس طرح کہ ایز اف پاکستان واز انوالوڈ ان آل دس، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی پہ گفتگو کریں گے، ود پروفس آپ کے ساتھ بات کریں گے، پچھلے پروگرام میں بھی کیا۔ اور میڈیم ٹرم انڈیا کے گولز ہیں اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ پاکستانی ڈفرینٹ سوسائٹی، سول سوسائٹی کی بات کریں، ہم لائرز کی بات کریں، ہم میڈیا کی بات کریں، ہم بات کریں گورنمنٹ کی، تو ان کا اس وقت کیا موقف ہے اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں۔ جی سب سے پہلے میں تعارف کراؤں اپنے آج کے مہمانوں کا۔ جی میرے برابر میں تشریف رکھتے ہیں زید حامد۔ زید حامد از اے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک ایکسپرٹ فار کمنگ ان دی شو۔ جی زید صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں احمد قریشی۔ احمد قریشی از اے کالمسٹ اور کافی گہری نظر خاص کر کے پاکستان اور انڈیا کی اسٹریٹجک اور سیاسی صورتحال کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ احمد فار بینگ ان دی شو۔ زید صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ہم نے جو ڈسکس کی تھی لاسٹ شو میں، اور ہمیں ایک ڈائریکشن نظر آ رہا تھا کہ اب یہ ہوگا، وہ ویسا ہی ہوا۔ آج بیان آتا ہے جناب کانگریس کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وہ پریشر میں لے آیا گیا ان کو۔ اس کے بعد ہم نے دوسری چیز دیکھی کہ انڈین نے ایک بیان دیا کہ جو پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آج ہمارے امبیسڈر کی انہوں نے اپنے فورن آفس میں طلبی کی، اب وہ کیا تھی، انہوں نے کہا جی پاکستان کی طرف سے موقع تھا، روٹین کی ایک ان کی تھی وہ ملاقات، لیکن انڈین میڈیا نے اس کو رول دیا کہ بلایا گیا اور ان کو کافی زیادہ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن کی گئی ہے۔ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے، اب اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل، ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے اللہ کے فضل سے کہ جو پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا اور آج تک تقریباً 2 دن کے بعد ہوا پاکستان میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ہے، ہوا تبدیل ہو گئی ہے پاکستان کے حق میں۔ انڈین میڈیا پہلی دفعہ بری طرح ڈیفینسو پہ چلا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حیران وہ اس بات پہ ہیں کہ پاکستانی قوم جس طرح اکٹھی ہوئی ہے، پاکستانی میڈیا میں جتنے ہارش اٹیکس انڈیا پہ کیے گئے ہیں۔ پہلے جو ہمارا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں الزام مت دو، اس کے مقابلے میں اب جو ہم نے کاؤنٹر آفینسو کیا ہے، ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے ان کے سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں۔ جیسے اپنے پروگرام میں ہم نے یہ دکھا دیا کہ وہ ہندو ہیں جو بینڈز پہن کے گھوم رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ سامنے آ گئی کہ وہ شراب پی کر گئے تھے، مراٹھی زبان بول رہے تھے، اور وہ تمام پروف ہو چکا جو کہ خود ویسٹرن میڈیا اور ہندو رائٹرز نے انڈیا سے بیٹھ کے لکھا ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا کے اندر بھی سیفران بریگیڈ، ان کے جو زائنسٹس ہیں، آر ایس ایس، بجرنگ دل، بی جے پی کے خلاف ایک شدید غصہ موجود ہے، اور سم آف دا فائنسٹ انڈین مائنڈز، چاہے وہ سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا دلت ہوں، شودر ہوں، عیسائی ہوں، کیونکہ یہ ساری وہ قومیں ہیں جو کہ بری طرح پٹ رہی ہیں اس وقت اس ہندو زائنزم کے ہاتھوں، اور انہوں نے اتنا خلاف لکھنا شروع کیا ہے اس بات کے کہ خود انڈین میڈیا اس بات کے باوجود کہ جو وہ دنیا کو پروجیکٹ کر رہے تھے اور ویسٹرن میڈیا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا وہ تو اینٹی پاکستان تھا، لیکن ان کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو تھی میڈیا میں، سیکنڈ ٹیئر جو لکھنے والے تھے، انہوں نے ان کا سارا کھیل ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ تو جیسے ہم نے عرض کیا، بی بی سی وغیرہ نے بھی یہ رپورٹس دی ہیں کہ وہ مسلمان لگتے نہیں تھے، بلکہ انڈین پولیس نے بھی کہا ہے کہ کئی جگہ تو ہمیں اتنے بلانڈ اور فیئر سکن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا کہ ہمیں لگا کہ یہ اسرائیلی یا ویسٹرن لوگ ہیں، یہ انڈین یا پاکستانی نہیں، ان کی شکل پاکستانی نہیں ہے۔ اور انڈین ہندو رائٹرز نے لکھا ہے کہ یہ موساد آپریشنز ہے کہ جو، اور خود ان کو نہیں معلوم تھا انڈینز کو کہ یہاں موساد کا ایک سینٹر موجود ہے جو اسرائیلی سینٹر نرمانا ہاؤس یا واٹ ایور ہز نیم واز، اور they were shocked to find out کہ انڈین کمانڈو، اسرائیلی کمانڈوز موجود ہے وہاں پہ، کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ اور انٹیلیجنس اکوپمنٹ وہاں لگا ہوا ہے، ٹاپ آف دا لائن، یس ٹاپ آف دا لائن۔ سو the game was exposed pretty quickly. So what happened was کہ جو پرائمریلی بی جے پی کا یہ گیم تھا اس سارے فساد کو کرانے کا، ان کی ملٹری انٹیلیجنس نے جو کام کیا تھا اس کے 3 آبجیکٹیوز تھے۔ ہم دیکھیے اس کو بہت کیٹیگورک آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو تھا، شارٹ ٹرم آبجیکٹو یہ تھا کہ بی جے پی کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، ان کے سرونگ کرنل پکڑے گئے تھے، پورا نیٹ ورک بریک ڈاؤن ہونے والا تھا، اور انڈین پولیس چونکہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتی ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ تو شارٹ ٹرم میں تو ان کا کام یہ تھا کہ اس ٹاپ آف دی تمام ٹاپ پولیس آفیسرز کو ایلیمنیٹ کیا جائے، جو انہوں نے کر دیا، اور ڈائریکشن اس سارے طوفان کی جو کہ ان کے ہارڈ لائنرز اور ایکسٹریمسٹ اور ان کے بی جے پی کے خلاف ہو رہی تھی، اس ڈائریکشن کو غصہ تبدیل کر کے پاکستان کی طرف کیا جائے، یہ شارٹ ٹرم آبجیکٹو تھا ان کا۔ ان کا جو مڈ ٹرم آبجیکٹو تھا وہ یہ کہ کانگریس کی حکومت کے لیے ایک کرائسس کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ الیکشن کا سیزن آنے والے ہیں، بالکل ٹھیک، اور
جو حکومت پاکستان کی طرف سخت رویہ رکھے گی اس کے الیکشن میں جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک. اب انہوں نے کانگریس کو پریشان کر دیا اس کی وجہ سے. کانگریس کا کوئی ارادہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ آئیں. دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. انڈیا اب جنگ کے لیے اس وقت تیار ہی نہیں تھا. یہ تو ڈرامہ اس لیے مجبوراً ان کو جلدی میں کریٹ کرنا پڑا, اور کیا بھی بی جے پی نے, کیونکہ ساری پولیس انویسٹیگیشن ان کے خلاف جا رہی تھی. سو کانگریس کو مجبوراً اب پاکستان کے خلاف سخت بیانات دینے پڑ رہے ہیں. تیسرا جو ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹو تھا وہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ اوباما آنے والا ہے. اوباما نے آ کے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں جنگ مسلط کروں گا. تو اس سے پہلے یہ گلوبل انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ تیار ہوں گے یہاں پہ کہ ایسٹرن فرنٹ سے ہم حملہ کریں گے, ویسٹرن فرنٹ سے اوباما آئے گا. اب اگر آپ بالکل شروع میں اس قتل کر دیتے ہیں اس پورے کھیل کو, اور ہوا بھی یہی. آج بہت بڑا انڈین اخبار ہے ہندو, اس نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے اتنا میسو کاؤنٹر اٹیک کیسے کر دیا ہمارے اوپر, اور ہم ڈیفینسو پہ چلے گئے. اینڈ دے ور ویری سرپرائز. اور یہ بہت پازیٹو بات ہوئی ہے کہ شروع میں جو پاکستانی میڈیا ڈیفینسو تھا, ہماری گورنمنٹ تو بالکل ہی فلیٹ ہو گئی تھی, لیکن آفٹر سم ٹائم جو ریئلائزیشن قوم میں آئی ہے, اور الحمدللہ ہم نے جو کاؤنٹر اٹیک کیا ہے, اب ہمارے میڈیا کا پہلی دفعہ ایک بہتر رول سامنے آیا ہے. اینڈ ہم چاہیں گے کہ اس مومنٹم کو مینٹین کریں, کیونکہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیں خطرہ یہ ہے کہ انڈینز اگر اوور کمٹ کر گئے, یعنی ابھی تو کیونکہ ایک سیاسی پوسچرنگ تو نہیں کرنی ہے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنی قوم کے سامنے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ٹروپس موبلائز کر رہے ہیں, ہم ایئر فورس کو موو کریں گے, ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے اور سارے پاکستانی ہیں. اگر انہوں نے کچھ فوجیں تیار ہو گیا, ہماری آرمی کی طرف سے بھی سگنل چلا گیا ہے کہ ہم اپنے ویسٹرن بارڈر سے فوجیں نکال کے ایسٹرن بارڈر پہ لے آئیں گے, اور مشرق میں بھی ہم نے اپنے ڈیفنسز مضبوط کر لیے ہیں کہ آؤ انشاءاللہ اب جنگ اس طرف نہیں ہوگی. ویل فائٹ یو ان پانی پت. ہماری تو تاریخ ہی تم سے پانی پت میں لڑنے کی ہے, تو ویل ٹیک دا وار رائٹ ٹو یور ڈور اسٹیپ. آ کے دیکھو تم. اب یہ جب ہم نے سگنل ان کو دیا ہے, ہمارا میڈیا آرگنائز ہوا ہے, انڈینس ہیو بین دے آر اسٹنٹ. وہ حیران ہو گئے. تو جتنا سخت پوسچر ہم ان کے خلاف رکھیں گے اتنے ہی کم چانسز ہیں کہ وہ ہم پر حملہ کریں. اچھا ایک چیز اور, کل ہماری ایک ایم این اے, بلکہ میں چاہوں گا کہ آج ٹیلی فون کال پہ بھی ان کو لیں, وزیرستان سے ایک ایم این اے ہیں جناب کامران صاحب. انہوں نے, یہ لوگ کچھ صحافیوں نے بات چیت کی تھی پچھلے دنوں کہ جناب ایز اف ٹرائبل ایریاز تو پاکستان کے کنٹرول میں ہی نہیں, اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیے تھے, ویری میں تو کہوں گا امیچور ایک بات کی انہوں نے. تو انہوں نے کہا جناب کہ وزیرستان کی آپ بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ جہاں پہ کارروائی ہوئی ہے, میں وہاں کا ایم این اے ہوں, میرے پاس 50,000 کا لوڈڈ لشکر تیار ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو 50,000 بندہ تیار. ابھی میں ان سے آپ کی ٹیلی فون پہ بھی بات کراؤں گا. سو ایسی بات نہیں ہے, قوم میں وہ چیز ہے. دیکھیے وہی بات کہ یہاں پہ اس کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی مایوسی پھیلائی جا رہی تھی پاکستان میں, یہ اس سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ تھا. اس کیمپین کو کرنے سے پہلے, اس ڈرامے کو رچانے سے پہلے کئی ماہ انڈینز نے میسو پروپیگنڈا وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر ہمارے خلاف کی ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, ٹرائبل ایریاز ہاتھ سے نکل رہے ہیں, پشاور فال ہو رہا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہماری صفوں میں ایسے صحافی موجود تھے کہ جو بڑی بڑی ویڈیوز ریلیز کر رہے تھے کہ ٹرائبل ایریا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. آج ان بے شرم لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب 10 لاکھ ٹرائبل پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں تو کون سا ٹرائبل ایریا ہے جو پاکستان کے ہاتھ سے ٹوٹ کے گیا؟ جی احمد کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ پراپر ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھائے جا رہے تھے, یہ پرائیویٹلی انٹرنیٹ پہ ریلیز کیے جا رہے تھے, اور پاکستانیوں میں جو پاکستانی چیٹ رومز ہیں یا میلنگ لسٹ ہیں اس میں یہ انسرٹ کیے جا رہے تھے, اور لوگ میں پریشانی پھیل گئی کہ وہ صحافی پینک کریٹ کر رہے تھے. ہاں پینک. اچھا ایک بہت اہم بات جو زید نے یہاں کی ہے نا کہ وہ جو قوم میں موبلائزیشن ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نیچرلی, یو کین پاکستانی میڈیا, پاکستانی اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا میں, لیکن زید اس کی ریفلیکشن اسٹیٹ لیول پہ ابھی نہیں ہے. ابھی بھی آج دیکھیں کہ آج تک جو واحد سخت اسٹیٹمنٹ اگر ہمارے ٹاپ ہائرارکی سے اگر آئی ہے ملٹری کے علاوہ, پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں, وہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے واسطے نہیں, خدا کے واسطے آپ جو ہے یہ اپنے منسٹرز کو جو ہے روکیں ٹف اسٹیٹمنٹ دینے سے, یہ اسٹاپ کریں اس معاملے کو, بس اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ رہا. پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر صاحب احمد وائی کیوں؟ I don't know, کیا are they scared of something؟ یعنی میرے لیے تو یہ بہت بڑی ایز اے پاکستانی ایک embarrassing انسلٹنگ بات تھی کہ میرے ملک کے وزیر خارجہ نئی دلی گئے اٹیک کے بعد, 3 دن وہاں بیٹھے رہے. ان کو پہلے ہی دن سے یا سمجھ لیں کہ دوسرے دن صبح سے پتہ چل گیا تھا کہ نہ ہندوستانی وزیر اعظم نے ان سے ملنا ہے, ان کو یہ کلیئر سگنل مل گئے تھے, نہ ان کو لفٹ وہاں پہ کوئی کرا رہا تھا, نہ وزیر خارجہ کا جو آفس ہے ہندوستان کے وہ وہاں پہ کوئی ان کو لفٹ کرا رہا تھا. یہ کلیئر بات ہو گئی تھی کہ کسی نے ان سے ملنا نہیں ہے. اسٹل ہی اسٹیڈ فار 3 days. آخر میں what for exactly? It's a humiliation. جب وہ واپس آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اسٹل کوئی
خارجہ کے ساتھ اس طرح کی سنبنگ کی جاتی تو بہت سٹرن ریاکشن سامنے آتا. ہماری طرف سے نہیں آیا. اب میں اگر مجھے موقع ملے فیصلہ آپ کے پروگرام میں اگر آپ کھل کے بات کریں, شاہ محمود قریشی صاحب یہاں موجود ہوتے, میں ان سے ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ قریشی صاحب, آپ کیا اگر آپ کی حکومت آپ کو فورس کر رہی تھی کہ آپ یہ اپولوجیٹک, عاجزانہ اور معذرت خانہ رویہ اختیار کریں نئی دلی میں, تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ شاید آپ اپنی پرائیڈ بھی رکھتے, ساتھ قوم کی خودداری جو پاکستانی قوم کی پرائیڈ ہے وہ بھی رکھتے اور ریزائن کرتے, کہتے نو وے آئی ول, میں یہ اسٹینڈ کروں گا اس قسم کی ٹریٹمنٹ, میں تو چلو انسان ہوں, مجھے انہوں نے سنب کیا ہے, but I represent a nation, a proud nation of 160 million people, a nuclear power, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی, ہم نے کیا کیا ہے, we did not do anything. تو یہ عاجزانہ اور یہ اپولوجیٹک رویہ جو ہے وہ واپس آئے, انہوں نے کچھ نہیں. اچھا, آج اسٹیٹمنٹ ہمارے صدر صاحب کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بار بار وہ ہندوستان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وزڈم کا رویہ اختیار کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیررسٹ ہم دونوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہمارے یہاں کوئی پکڑا گیا تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. ویری سافٹ. تو پارشلی آپ جیسے ایسے کریں جیسے کہ واقعی ہمارے یہیں سے کوئی نکلے گا نہیں, آپ یہ کہیں ہندوستان سے کوآپریشن کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ کہیں کہ ایویڈنس کیا ہے, اور آپ نے یہ جو پکڑا ہے ایک زندہ ٹیررسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کنفیس کیا کہ وہ پاکستانی ہے, جانا ہے بعد میں اگر وہاں پہ ملوائیں, we should verify, we should verify clearly کہ this is clearly پاکستانی ہے. اور پھر ہم کیوں چپ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس تو پورا ایک ڈوسی ہے انڈیا کے اوپر. ہمارے 12 دن پہلے جیسے کہ زید نے بتایا کہ وہ جو 3 انڈین سینئر آرمی آفیسر پکڑے گئے تھے, حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسرز, ہندوستانی جو ہندو ٹیرر گروپس ہیں ان میں ان کے ممبرز ہیں وہ, اور سمجھوتا ایکسپریس میں انہوں نے پاکستانیوں کو قتل کیا. کیا ہم نے جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھا اس کو ایز اے پاکستانی citizen would demand the president of my country to request India to give us access to the جن کو ممبئی پولیس چیف کے جو ٹیررزم کے اسکواڈ کے چیف تھے ہیمنت کرکرے, جو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا, اتفاق سے وہی اس ممبئی اٹیک کے پہلی چند گھنٹوں میں مارے گئے in a carefully laid out trap, اور گولی جو ان کو لگی ہے اکارڈنگ ٹو ہندوستانی میڈیا وہ ان کے کمر بیک سائڈ سے لگی ہے, and it was a purely assassination ambush and assassination. Absolutely. We should demand the Indians to give us access to these 3 Indian army officers who killed Pakistanis on Hindustani soil. Samjhota Express, so-called friendship train, اور باہر سے بند کر کے اس کو آگ لگائی ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے ہمارے خلاف, پانی رکا ہوا ہے, ابھی تک ہماری طرف سے کوئی ٹف ان کے اوپر نہیں, ہائی لیول سے نہیں گیا. ہمارے جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی ہندوستانی سائڈ کے ساتھ, وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک 2 ٹف اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں کہ ہندوستان کا ڈیزائن ہے کہ ہمیں 2014 تک جو ہے وہ بیرن لینڈ پاکستان کو بالکل ہی پانی سے ختم کر دیں, لیکن سینئر لیول پولیٹیکل لیڈرشپ سے ابھی تک ٹف اسٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف نہیں گئی. What are we scared of? کس چیز سے ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ چلے ہم نے, اگر یہ لوگ الزام لگاتے تھے صدر مشرف پہ کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے سب کچھ دے دیا, چلو وہ ایک دوسری ٹاپ سبجیکٹ ہے, we will not discuss that کہ کس حد تک وہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہاں ہندوستان ہے, for God's sakes, it's not America. امریکہ تو نہیں ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے. بش کا جو یہاں پہ سیٹرڈے نائٹ کو اسٹیٹمنٹ تھا, بش کا لائف جو کانفرنس تھی, بش نے بڑا کلیئر کٹ کیا, وی آر ود دی انڈین نیشن. اس نے بالکل ایسا ایک بیان دیا جس میں پاکستان کا, تو اس نے یہ نہیں بولا کہ پاکستان کے اوپر تھا اس نے, لیکن اس نے بالکل انڈیا کو ایسے سپورٹ کیا کہ جیسے انڈیا کوئی اسٹیٹ ہے امریکہ کی. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کیوں بہت اوور بورڈ نہیں چلا گیا بش بھی. دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ بڑا کھیل تو الٹیمیٹ یہی ہے کہ وہاں سے اوباما کے آنے کے بعد جو بش کام چھوڑ گیا ہے ادھورا, اس کو پورا کیا, اس کو مکمل کرے گا. اور ادھورے کام میں یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار, پاکستان کو حصے بکھرے کرنا, پختونستان کو سپورٹ, بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ, ایک کرپٹ حکومت کا قیام کہ جو پاکستان کا فیڈریشن جب مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے مضبوط نہ ہو, یوگوسلاویا میں انہوں نے توڑنے کے لیے صرف یہ کیا کہ یوگوسلاویا کے مرکز کو کمزور کر دیا, سارے صوبے خود ہی بکھر کے الگ ہو گئے, کروشیا, سلووینیا, بوسنیا, یوگوسلاویا, اور یہی گیم وہ پاکستان میں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب اس حوالے سے ہمارے میڈیا نے, چند لوگوں نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا انڈیا کے خلاف, قوم ایک ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. جنرل سینٹیمنٹس ہمارے انڈیا کے خلاف ہیں, لیکن ہمارے سیاستدان جنرلی خاموش ہیں. حکومت تو بے عزتی کروا رہی ہے قوم کی, سیاستدان جنرلی خاموش ہیں. کوئی ٹف سٹیٹمنٹ مجھے کسی سیاستدان کی طرف سے نہیں آیا, کسی جماعت کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک. اور
पर्टिकुलरली मैं हैरान हूं कि कराची में फसादात जो इस वक्त शुरू कराए गए हैं, जिसमें 4 बड़ी जमातें शामिल हैं, और कोई उसमें से रिस्पांसिबिलिटी का इजहार नहीं कर रहा है। ज्यादा लोग उसमें हलाक हो चुके हैं, 100-125 बंदा उसमें जख्मी। इंडिया का थ्रेट है कि इंडिया हम पर हमला करने वाला है, और ये 4 बड़ी जमातें ANP, MQM, सुन्नी तहरीक और पीपल्स पार्टी एक साथ हो जाए आपस में, और ये इकट्ठी हो जाए फौरन। इसके स्ट्रांग स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि खबरदार कराची में हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने देंगे। और मुसलसल इससे पहले एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि कराची में तालिबान आ गए और फसाद होने वाला है। इट इज वेरी क्लियर कि कोई तालिबान कराची में नहीं है। पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों को और इथनिक लाइन्स के ऊपर मुसलमानों की लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। हर पश्तो स्पीकिंग तालिबान तो नहीं है ना। और ये बिल्कुल झूठ था कि कोई तालिबान वहां पे आ गए। अब जो लड़ाई हो रही है वो सियासी जमातों के दरमियान में हो रही है और उनके लॉयल और फॉलोअर के दरमियान में हो रही है। तो और सिविल सोसाइटी कहां है? ह्यूमन राइट्स वाले, वो तमाम लोग के जो डेमोक्रेसी के लिए इस मुल्क में तूफान बरपा करते फिर रहे थे, लॉयर्स मूवमेंट। ये मैं बात करूं, देखिए अब जस्टिस इफ्तिखार की बहाली के लिए क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। देखिए अभी पाकिस्तान की बगा की बात है कि इंडिया हमारे पर आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, तो ये लोग बाहर। जस्टिस इफ्तिखार का जेन्युइन केस है, ही शुड बी इंस्टॉल्ड। लेकिन लॉयर्स, इसका मतलब क्या लॉयर्स का पाकिस्तानी नहीं है? क्या इसके अलावा और कोई इशू इस मुल्क में नहीं है? एक जंग मुसल्लत होने वाली है, द नेशन हैज टू बी यूनाइटेड। लॉयर्स चुप क्यों हैं इस वक्त? इस वक्त सड़क पर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? निकलकर क्या हम इंडिया का मुंह तोड़ देंगे अगर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की? ज़ाहिर एक और चीज़ है जो ये लॉयर्स भी और बाकी जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बात नहीं करते कि ये जैसे कराची में हो रहा है, हर सियासी जमात के पास, बिलखुसूस जो कराची में सियासी जमातें हैं, सबके पास मिलिटेंट विंग्स हैं, सबके पास मिनी मिलिशियाज हैं, और ये गंदा काम करती हैं, डर्टी काम करती हैं, इनका बिजनेस है। 12 मई को जो हुआ था 2007 में, जो कुछ भी हुआ था उसमें जैसे कहते हैं ना, हम्माम में सब नंगे हैं। मिलिशिया सबके पास हैं, वेपन्स लेटेस्ट सबके पास हैं, वेल फाइनेंस्ड मिनी आर्मीज हैं ये, और मौजूद हैं। और जब सॉर्ट आउट करने का टाइम आता है सब एक्शन में आ जाती हैं। इस वक्त सारी सियासी जमातों ने, ज़ाहिद अहमद साहब वहाँ पे कराची में ये स्टेटमेंट दी है कि हम इस चीज़ को, सिचुएशन को ख़राब होने नहीं देंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि पीछे से जो ये एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन मिलिटेंट विंग्स, हर सियासी जमात के मिलिटेंट विंग्स और आर्मीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वी नो दैट एंड वी नीड टू टेक अ स्टैंड। लेकिन ये स्टैंड कौन लेगा? सियासी हुकूमत तो नहीं ले सकती। द सिविल सोसाइटी हैज टू टेक अ स्टैंड, और यहाँ पे रोल आता है नेचुरल लॉयर्स का जो कि चुप हैं। यानी और दूसरी बात ये ज़ाहिद कि हम थोड़ा सा अपने जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, बहुत से इंडियन पैट्रियट्स हैं जो कि डिस्टर्ब्ड हैं, नहीं चाहते कि उनके मुल्क पे हिंदू टेररिस्ट और राइट विंग लोग आके काबिज हो जाएं। और बेशक वो पाकिस्तान से मोहब्बत तो नहीं करते होंगे, लेकिन वो इतने पागल भी नहीं है कि वो जंग करवाएं। यही बात देखिए, हम सपोर्ट, ये जो पुलिस ऑफिसर मारा गया है जिसने इन्वेस्टिगेट करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानियों के कत्ल में ये दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान हुकूमत को उस इंडियन ऑफिसर को अवार्ड देना चाहिए। व्हाई नॉट? हम उस इंडियन ऑफिसर को वी शुड अवार्ड हिम, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो इंडियन लेफ्टिनेंट कर्नल पकड़ा गया है उसको हम एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके एक्स्ट्राडाइट करवाएं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुकदमा चले, शहीद किए। क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज ऐसी हैं कि जो खुद जुल्म का शिकार हैं, दलित हैं, शूदर हैं, लो कास्ट हैं, सिख हैं, जिन पर इस तरह जुल्म हो रहा है कि नाकाबिले बयान। मुसलमान कश्मीरी हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, और वी शुड डायरेक्टली इंटरफेयर इनटू ऑल दीज अफेयर्स। हमें उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहिए, उन तमाम अफराद के खिलाफ जो मुसलमानों और पाकिस्तानियों के कत्ल में इन्वॉल्व हैं, और हम उन तमाम एलिमेंट्स को हमें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और हर लिहाज से मॉरल सपोर्ट उनको देनी चाहिए। क्योंकि देखिए वो पाकिस्तान तोड़ने की बात अब खुल के कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला करने की बात खुल के कर रहे हैं। हमें इस बात में अब कोई शुबा नहीं है कि इंडिया के न्यूक्लियर एसेट्स इनके दहशतगर्दों, बीजेपी, बजरंग दल, आरएस के गुंडों के हाथ में जा चुके हैं। क्योंकि जिस तरह पेनिट्रेशन हुई है इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की, इंडिया की मिलिट्री की, इंडिया के न्यूक्लियर एसेट्स की, ये बातें दुनिया को भी अंदाजा और तबाही के दहाने पे आ चुकी है कि अगर इन दहशतगर्दों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, जो कि पाकिस्तान की तरफ इसका रुख मोड़ दिया जाए, इनका सर्वाइवल इसमें है कि एक घमसान की जंग कराई जाए पाकिस्तान से। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। अल्लाह के फजल से अब हम तैयार हैं, कौम बेदार है। जो मीडिया में हमारे एलिमेंट्स अभी तक चुप हैं, हम उनसे कहेंगे दोबारा अपनी आवाज को उठाएं, बिकॉज ये टेस्ट है, ये वाटरशेड है, बेंचमार्क है। ये इस वक्त जो नहीं बोलेगा वो गद्दार होगा। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की बात हो रही है। अक्रॉस पॉलिटिकल, रिलीजियस, इथनिक, लिंग्विस्टिक, किसी किस्म का कोई फर्क तफरका इस वक्त नहीं पैदा हम कर सकते हैं। हुकूमत को इस वक्त मजबूत स्टैंड लेना है, सियासी जमातों को मजबूत स्टैंड लेना है, सिविल सोसाइटी को, लॉयर्स को, खासतौर पर कराची की हम बात करेंगे। अगर कराची, यानी कराची, हम फिर कहेंगे ANP और MQM को स्टांस लेना पड़ेगा ज्यादा मजबूत पाकिस्तान के फेवर में। इनको सख्ती से इंडिया को कंडेम करना पड़ेगा। अगर ये इस वक्त इस क्राइसिस टाइम पर इंडिया को कंडेम नहीं करते हैं
اور کراچی کے فسادات کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ جو یہ کردار ادا کریں گے, جو ابھی کر رہے ہیں, سب نظر آ رہا ہے, چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, ہمیں پتا ہے کون کس جگہ کہاں انوالوڈ ہے. اس وقت یہ کرائسس ٹائم ہے, اور اس وقت دوست اور دشمن کی پہچان ہو رہی ہے, اور ہم اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں کون کیا کام کر رہا ہے. احمد, I'll take your detailed answer. We just have to take a short commercial break here جی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو احمد قریشی اور زید حامد کے ساتھ جاری رہے گی. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیاست اور پاکستان. میں ہوں فیصل رحمان. لائیو اسلام آباد سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو کرنٹ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, سچویشن جو ہے کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کافی اگریسو موڈ میں لگ رہا ہے, لیکن انڈیا کی اگریشن جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس پہ بھی بات ہوئی. ایک چھوٹی سی چیز آ رہی تھی ذہن میں میرے. لیٹس سپوز ہم یہ مان لیتے ہیں, چلو جی یہ پاکستانی ہی تھے جو ٹیررسٹ تھے سو کالڈ, یہ جو 10 کے 12 تھے, درجن بھر بندے, 60 گھنٹے انہوں نے انگیج کیا, ان کے 1200-1400 جو سو کالڈ سپر بننا چاہتے ہیں, سپر پاور بننا چاہتے ہیں دنیا کی انڈینز, ان کو اسرائیل سے اور ساؤتھ افریقہ سے کمانڈوز بلا کر کے یہ آپریشن کمپلیٹ کرنا پڑا. اور پھر آپ سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں, تو آپ نے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں گولیاں مار دی گئیں. تھوڑا سا چاہوں گا کہ ڈیٹیل جائیں اس کی. جی دیکھیے, اس آپریشن کو جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے, اس کو دیکھ کر تو کلیئر نظر آتا ہے کہ انڈین آرمی از ناٹ این آرمی بٹ بوائے اسکاؤٹس. یہ تو اسکولی بلانے پڑے اور ساؤتھ افریقن جن کے پاس آئے. یہ آپریشن تھا جس قسم کا, اور کوئی اس میں انہوں نے 12 یا 14 سے زیادہ لوگوں کا ذکر نہیں کیا. پہلے 100 کہا, پھر 40 پہ آئے, پھر 12 پہ آئے, اور ایک آدمی زندہ پکڑا ہے. اور باقی خود ان کی میڈیا رپورٹس کنفرم کر رہی ہیں, بی بی سی رپورٹس کنفرم کر رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹیررسٹ دیکھے ہیں جان کے ان کے جسموں کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے, ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی ہیں, ایک شخص بھی پہچانا نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ یہ تک کہا ہے ڈاکٹرز نے کہ ان کی آنکھوں میں گولیاں ماری گئی ہیں, دونوں آنکھوں میں, تاکہ ان کی آئرس ریکگنیشن جو آنکھ سے پہچانا چلا جاتا ہے کہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, وہ بھی ختم کر دی جائے اس کی. یہ ڈیلیبریٹ ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے, مسخ کیا گیا ہے. یہ اس ایویڈنس کو چھپانے کے لیے, دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ان کے چند مین پلیئرز ہوتے ہیں کہ جن کو یہ استعمال کرتے ہیں ایز مین پون, جو ان کے ایکچوئل آپریٹرز ہوتے ہیں. اس آپریٹر کو کیا کور دیتے ہیں, کیا کیموفلاج دیتے ہیں کوورٹ آپریشنز میں. یہ ایک عام بات ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بیوقوف بنا کے, چاہے مرسنری ہوں, چاہے نظریاتی لوگ ہوں, چاہے وہ کرائے کے کسی کو استعمال کرتے ہیں. اور جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں اگر وہ اتنے قیمتی ہوں کہ ان کو زندہ نکال لیا جائے تو ان کو نکال لیا جاتا ہے, ورنہ وہیں ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے ان کو. اور وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی میجر آپریشن پہ آئے ہیں, دے ڈونٹ نو کہ ان کو پون کے طور پہ استعمال. اور یہی ہوا ہے یہاں, یہ پونز استعمال ہوئے ہیں. ان کے اپنے ایلیمنٹس تھے, ہندو تھے, پکڑے گئے سارے کے سارے, نام بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ان کے نام بھی کچھ ہمیں معلوم ہوئے. اور کسی قسم کا پروف مل گیا اس بات کا کہ انہوں نے کیفے میں بیٹھ کے پہلے شرابیں پی ہیں, شراب کی بوتلیں پیکس میں ڈالی ہیں, فیئر اسکن تھے چند ایک اس کے اندر سے. یعنی ایک مرسنریز کا ایک گروپ تھا جو آیا تھا اس کام کو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے ایک آدھا کوئی مسلمان بھی اس کے اندر انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ کے پکڑ کے ڈال دیا ہو, جس کو شاید یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پورا آپریشن کنڈکٹ کون کر رہا ہے. مگر جیسے بات ہم نے کہی کہ اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے, the game is exposed. اب ان کے پاس پرابلم یہ ہے کہ اپنی قوم کو کیا جواب دیں, اور they have to commit against پاکستان. انڈین آرمی نے ابھی تک موبلائزیشن نہیں شروع کی ہے. انڈین آرمی اپنی سیاسی جماعت, انڈین آرمی کو کھیل سمجھ میں آ گیا یہ کہ کم از کم باقی جو فوج کی ان کے آپریشن کمانڈز ہیں یا ان کے ڈائریکٹر آپریشنز ہیں, دے ریئلائز کہ سیاسی جماعتوں کے جھگڑے میں ہمیں خام خواہ ایک جنگ اس وقت پاکستان سے کرنی پڑ جائے گی. اور ایک بات ان کو بھی پتا ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں جو ہم نے 4-5 سال جنگ لڑی ہے اس کا ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے, لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری فوج کا ایک ایک سپاہی بیٹل ٹرینڈ ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے جنگ دیکھ لی ہے, ہم لوگوں نے اتنی خونریز جنگ دیکھی ہے, وہاں پہ اتنی کیجولٹیز دی ہیں کہ اب ہمارے جوانوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے. They know what battlefield is. اور پھر ریزن بھی ابھی ہے, اور ریزن بھی, اور اب انڈیا سامنے ہو تو بالکل انڈیا سامنے ہو تو پھر تو یہ تو ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جو پھر جتنا ہم نے عرض کیا نا کہ شروع وہ کریں گے, ختم وہ نہیں کریں گے. اور ہم اپنی فائنل جنگ دہلی کے دروازے پانی پت پہ لڑیں گے, تاریخ دہرائی جائے گی ایک دفعہ. اور ہم یہ ایمٹی تھریٹس نہیں دے رہے ہیں ان کو. وی مین دس, وی ول فائٹ آن دوس سائڈ آن دا ڈور اسٹیپس آف ڈیلی انشاءاللہ. ٹرائی کر کے دیکھو, ہم تیار بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ ہمارے جنگ کے لیے. ان کی اتنی لوپ ہولز ہیں انڈین ورژن آف دا اسٹوری کہ ممبئی میں کیا ہوا ہے, جیسے کہ وہ مرسنریز اور یہ سب کچھ, کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے, کہ ہمارے گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیٹ میڈیا کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس اسٹوری کا یعنی رپ اپارٹ کر دیں اسے. لیکن میں اس دن بھی احمد یہ کہہ رہا تھا ان کو, میں نے کہا اسٹوری بورڈ بہت اچھا تھا,
اس کا ڈائریکٹر کوئی بہت ہی ویک آدمی تھا. ویک آدمی تھا, ایبسولوٹلی. اب سوال یہ ہے کہ ایک ملک دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے, ان کی اتنی بڑی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے 60 آورز کے لیے. ممبئی میں یہ ٹیررسٹ جو ہیں پیٹرول کرتے رہے شروع میں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے, وی شوڈ آسک, آور میڈیا شوڈ آسک دس کوسچن, اسٹیٹ میڈیا, کہ اف اس انڈیا لیکن who should ask this question? The Western media, especially the Anglo-American media, the British and the American, will not ask this question. Who should ask? I would expect, Zaid, I would expect, Faisal, کہ پاکستان سے پرائیویٹ چینل تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ہماری ریچ ظاہر ہے یعنی محدود ہے. اسٹیٹ چینل فار ایگزامپل یا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان, دی APP, کین ڈو دیٹ. ان کی تو دنیا بھر میں سب ان کو واچ کرتے ہیں کیونکہ دیٹس دی آفیشیل ماؤتھ پیس آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن کس چیز میں مصروف ہے APP؟ ہمارے جناب سفیر حسین حقانی صاحب واشنگٹن میں ان کی ایکٹیویٹیز $10 بلین جو ہیں وہ پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں سینیٹر لوگر سے کانگریس کے اندر, اور وہ ایکٹیویٹیز اور فلاں اخبار نے کیا کیا دیا پاکستان کے لیے اور کیا نہیں. That's the focus. آج بھی اور کل بھی آپ دیکھیں, this is the focus, کہ وہ حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان and India should jointly fight the war against. بہت زیادہ اوور ڈپلومیٹک. کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایئر ویز کی جہاں تک جنگ کا تعلق, یاد رکھیے گا, اگر ایئر ویز پہ پاکستان اس جنگ کو ہار گیا, ابھی تو جنگ مائنڈز کے لیے وارفیئر ہو رہی ہے, اس جنگ کو اگر آپ ہار گئے اور ڈی مورلائز ہو گئے اور دشمن نے اپنا کیس بلڈ کر لیا, پھر وہ ہم پر ایک فزیکل خوفناک حملہ کرے گا پوری دنیا کی مدد سے. اگر ہم نے اس کو ڈیمولش کر دیا ایئر ویوز کے اوپر, اس وقت جرت نہیں ہوگی اس کی کہ ہمارے خلاف کوئی کیمپین بلڈ کر سکے. تو اتنا بڑا میڈیا سیٹ اپ آپ کے پاکستان کا, اتنا کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے بات؟ اس وقت کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے یہ کرمنل نیگلیجنس کر رہے ہیں, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کی اس حماقت اور جہالت کے نتیجے میں قوم معاف نہیں کرے گی ان کو, قوم معاف نہیں کرے گی. یہ غداری سے نیچے نہیں ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں, منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کاؤنٹر اٹیک نہیں کر رہے انڈیا کے اوپر, معمولی چند بیانات سے نہیں ہوتا ہے. ان کے پورے کیس کو جیسے آپ نے کہا رپ آف کرنے کی ضرورت ہے. ہر جھوٹ سامنے آ چکا ہے ان کا. وی ہیو ٹو آسک دس کوسچن, کیا انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹس محفوظ ہیں یا دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں؟ جب ان کے ملٹری جا چکے ہیں, جب ایکسپلوسیوز, RDX, ایک خوفناک ڈیٹونیٹر اور خطرناک قسم کے ہتھیار انڈین ملٹری انٹیلیجنس خود پرووائڈ کر رہی ہے دہشت گردوں کو, تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ وہ ڈرٹی بامز, نیوکلیئر بام, ریڈیشن بام. اور یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ کرنل پروہیت عربی سیکھ رہا تھا, اس کو عربی کلاسز لیا کرتا تھا یہ شخص. یہ عربی کیوں سیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلمان بن کر, عرب بن کر SMS کرے گا, ٹیکسٹ میسجز کرے گا. ہی واز لرننگ ٹو ٹیکسٹ میسج ان عربک لینگویج. یہ کنفرم ہو چکی ہے. گیم پلان بہت ڈفرنٹ ہے نا. آپ صرف ہم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. ابھی کہتے ہیں 500-600 ناٹیکل مائل سر کراچی سے, اگر وہ بوٹ جس سو کال جو انہوں نے دکھائی کہ بوٹ میں آئے وہ بندہ ہے اپنے پاسپورٹ سارے لے کر کے کہ ہم ہیں پاکستانی بھائی ہمیں پکڑو, ٹھیک ہے نا, سو کال لگر یہ جو ISI کا کارڈ بھی ہوگا, ضرور بھائی وہ شناختی کارڈ بھی تو پکڑتے ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں نکالا نہیں انہوں نے. بالکل وہ سارا کچھ. کہ جناب ہم یہ دیکھیں جی اتنے کوئی بیوقوف لوگ کون ہوں گے. یہ ایک منیچر 9/11 ہے جی. میں پھر ریکال کروں گا تھوڑی سی بات پیچھے, انہوں نے منیچر کہ جب 9/11 کی بات بھی ہوئی تھی تو میں چند نام شاید باقی آپ اس میں ایڈ کر لیں, ڈونلڈ رامسفیلڈ, ڈک چینی, پال وولفووٹز, بش himself and there were 3 other characters. They all combined. کہا گیا جی امریکہ ریسیشن میں جانے والا ہے, اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی باہر نکلو. باہر کیسے؟ انہوں نے کہا یار ایک چھوٹا سا پرل ہاربر ٹائپ کی کاروائی ہونی چاہیے. یہ تینوں بلڈنگز, ورلڈ ٹریڈ سینٹر, the third one جو بعد میں ڈیمولش کی, ایک بندے نے انشورنس لیا ہوا تھا. یہ کیوں نہیں جاتے اس کی ڈیٹیل میں؟ بھائی امریکن سادی قوم ہے, لوگ برے نہیں ہیں ان کے, لیکن یہ جو تھنک ٹینک کام کر رہا ہے نا گلوبل لیول پر, یہ گیم کچھ اور ہے. اچھا فیصل, اینگلو امریکن ذرا میڈیا پہ بھی آؤ, برٹش اور امریکن میڈیا بیسکلی وہ یہ فیکٹس ان کے پاس ہیں. میں نے BBC CNN پہ پچھلے 3-4 دن سے ہم جو واچ کر رہے ہیں, ان کے کچھ صحافیوں نے کچھ سوالات اچھالنے کی کوشش کی, لیکن انہیں مین اسٹریم جو ظاہر ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک پالیسی لائن ہے, وہ اس چیز کو پک نہیں کیا. کیا ریزن ہے؟ امریکن اینڈ برٹش میڈیا بیسکلی وہی حاوی ہے دنیا کے اوپر, اور وہ بیسکلی ہندوستان, انڈیا جو ہے بیسکلی, اور یہ جو پیٹریوٹک انڈینز ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے یہ جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں اور یہ جو BJP اور یہ لوگ ہیں, بیسکلی انڈیا کو آسٹریلیا, برطانیہ اور امریکہ کا 21ویں صدی میں غلام بنانا چاہ رہے ہیں. ہندوستانی کندھوں پہ جو ہے وہ پاکستان سے لڑیں گے, ہندوستانی خون بہے گا, چائنا سے لڑیں گے, پاکستان سے لڑیں گے, ایران سے, جو بھی دیکھیں ویژن جو ہے نا, ویژن 2030 جو ہے وہ نمبر 1 چائنا ہے, اور انٹرسٹنگلی نمبر 2 انڈیا ہے, اور نمبر 3 اس میں ایک سو کالڈ اگر ایوری تھنگ از کانسٹنٹ, وہ جو ہم فزکس میں پڑھتے تھے, اینڈ نمبر 3 از انڈیا, نمبر 2 از USA. سو چائنا از دی لارجسٹ اکانومی. گوادر کو کیوں نہیں بنے؟ خیر میں وہ تو ایک الگ چیپٹر کھل جائے گا اگر ہم اس پہ ہی چلے گئے. The point is کہ جی چائنا جو ہے
وہ گلوبل پاور ہے, فیوچر وہ ہے, ایشیا از دا فیوچر. رشیا کے تعلق ان سے ٹھیک ہو رہے ہیں, انڈیا کے بھی چائنا سے ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا نے ہمیشہ سپورٹ رشیا کے ساتھ بھی سیٹنگ رکھی, کیونکہ وہ ایک اس کے اندر سیاسی وہ تو تھا نا ایک ان کے اندر. انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ٹسل, بیکاز پاکستان از دا اونلی پرابلمس ان کے لیے سو کالڈ. وہ جو کہتے ہیں Indians are basically using the Americans, they're smartly using the Americans That's what I'm saying. to rise into a superpowers. The Americans think they have the leash over India, but that's not true. Indians are too cynical, Smart. exactly, and too smart, Too intelligent. Exactly, they'll make a fool out of the Americans, and they will go their own separate way, aggressive way. احمد امریکنز میں اب وہ لوگ ریئلی اسکیئرڈ کہ جتنا ان کا سلیکان ویلی اور آگے پیچھے آئی ٹی انڈسٹری سب کچھ, ایوری تھرڈ پرسن از انڈین. سارا بزنس اٹھا کے تو وہ انڈیا لے آئے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. دے آر موونگ ویری اسمارٹلی. اب بات یہ کہ اب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہمارا تو تقریباً $1 ٹریلین تو سعودیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے, چلو ان کو تو دبا کے کھا جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. پیچھے رہ گیا چائنا, تقریباً ہر تیسرا گھر جس کو میں نے دیکھا کیلیفورنیا میں, وہ 2 ملین 3 ملین کا, عمر اس کی 28 سال 30 سال, چائنیز بندہ, وہ 1-2 پتلونیں ہوں گی, اس کے بعد 2 قمیضوں کی, لیکن اونر ہوگا وہ $5-7-8 ملین کے گھروں کا. تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کون سا اٹھا کے لے جائیں گے چائنیز. اسی طریقے سے جیپنیز انویسٹمنٹ, تو امریکہ کو اپنے حالات کا پتہ ہے, سب سے بڑا قرضوئی امریکہ خود ہے. The point is now کہ, اور سب سے بڑا اگر آپ دیکھیں اس طرح ریزرو وہ چائنا کے پاس ہے. تو گیم پلان گلوبل اکنامکس جو ہے وہ کچھ ڈفرنٹ ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, فوج نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. ہم اپنے آپ کو موبلائز کر کے, آرگنائز کر کے, انڈین موومنٹ, ایک گاڑی کی موومنٹ ان کی اب مانیٹر ہو رہی ہے کہ کس وقت وہ اگریسو پوسچر لیں اور کس وقت ہم ان کی ٹھکائی لگانا شروع کریں. ان کو بھی پتا ہے if they try to fiddle with us ہم بہت ماریں گے اب انشاءاللہ, کیونکہ اب ہمیں وارننگ مل گئی ہے قوم. لیکن ابھی قوم کو آرگنائز ہونا ہے مزید. ہم نے ایک خاص تھریشولڈ تک گئے ہیں, لیکن ابھی سیاسی جماعتوں کو اپنا ایکٹ منظم کرنا ہے, سب سے بڑھ کر حکومت کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سرکاری میڈیا جو بلینز آف ڈالرز, بلینز اربوں روپے سال کے یہ خرچ کرتے ہیں, اگر اس کرنچ ٹائم میں ملک قوم کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں, پھر ان سب کو چھٹی لے کے گھر چلے جانا چاہیے, یا ان سب کو ہم ایکسپورٹ کر دیں ملک سے باہر, کیونکہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے. بلکہ اگر اجازت ہو سر, وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, لیکن میں بالکل چاہوں گا کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. کامران خان صاحب جو جن M&A کی میں بات کر رہے تھے, تو ان کو بھی ہم کوشش کریں گے ٹیلی فون کال پر لے لیں, اور کیونکہ ان سے پرومس کچھ ایسا تھا, ہو سکتا ہے وہ خود بھی یہاں پر آئیں. تو ادھر وے, کیونکہ جو ہم بات کریں قوم کی, اور قوم میں جی باقی قوم یونائٹڈ ہے. ہمیں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ فاٹا آگے پیچھے یہ مسئلے مسائل ہو گئے ہیں, وہ الگ ہو رہے ہیں, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ میں آج قوم کو یہ بھی ہم کلیئر کر دیں گے, ایسی بات نہیں بھائی, وہ الگ نہیں ہو رہے, وہ سپورٹ کرنے کے لیے بھائی تیار ہیں. ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے اس وقت جن پاکٹس میں ہماری لڑائی ہو رہی ہے, بیت اللہ کے ساتھ, فضل اللہ کے ساتھ, باجوڑ میں, ان پاکٹس کو کنسنٹریٹ کریں, باقی ساری فوج اٹھا لے آئیں اپنے مشرقی سرحد کے اوپر, اور ان تمام علاقوں کو جہاں سے ہم خالی کرتے ہیں لوکل ٹرائبس کے حوالے کر دیں, تم سنبھالو. اور اینٹی ایئر کرافٹ ایئر ڈیفنسز وہاں مضبوط کر لیں کہ امریکن نے اگر وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی تو ویل سارٹ دیم آؤٹ. اس کے علاوہ آگے کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ ہم بتائیں گے آگے کہ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. احمد اگر اجازت ہوتا ہے کہ the moment you start ہوں گے بریک کے, مجھے عادت ہے جناب, you know the importance of breaks. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی برا سال ہوگا ہماری معیشت کے لیے. خدا کے واسطے ابھی وقت ہے کہ اپنی اکنامی کو ٹھیک کر لو. جو موجودہ مارک اپ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر انڈسٹری چل نہیں سکتی. آپ وزیر صنعت کی حیثیت سے آپ کے خیال میں اس وقت جو بنیادی مسائل ہیں جو سندھ کی معیشت کو درپیش ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ اس کے سارے ٹیکس معاف کر دیں, آپ اس کو پلے سے بھی دے دیں. حکومت کو غربت ہٹانے کے لیے, غربت سے لڑنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کہ روٹی اور کپڑا مکان تو آپ چھوڑ دیں, اگر روٹی مل جائے لوگوں کو تو میرے خیال میں ان کی پرابلم سالو ہو جائے گی. ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہے. ویلکم بیک جی, پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان اور سیاست اور پاکستان. میں ہوں فیصل رحمان, اسلام آباد سے لائیو. ناظرین, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ کچھ صحافیوں کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ جناب جیسے کہ ٹرائبل ایریاز پاکستان سے الگ ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا, اور ایک عجیب و غریب کیوٹک سچویشن کر دی گئی. لیکن ہماری کل بات ہوئی ممبر نیشنل اسمبلی نارتھ وزیرستان, جہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم کہا جا رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے, محمد کامران خان صاحب سے. اور انہوں نے کہا جناب کہ اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں, بلکہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, انہوں نے بلکہ ہمیں بریک میں جوائن بھی کر لیا ہے. میں تھوڑا سا ان کی طرف ریفر کروں گا اور بتاؤں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر بھارت یا امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر ایگریشن کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے ٹرائبل ایریاز, جن کو سو کالڈ کہا جا رہا ہے کہ الگ ہو رہے ہیں, یہ وہاں کے M&A ہیں,
ان کا کیا رویہ ہوگا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ بات امریکہ بھی کر رہا تھا جب ان کے الیکشن کمپین ہو رہی تھی بش اور اوباما کی، تو اس وقت بھی یہ سٹیٹمنٹ آئے تھے کہ امریکہ جو ہے ٹرائبل ایریاز پر جو ہے وہ حملہ کرے گا. تو میرے خیال میں قبائلی عوام نے بالکل صاف اور واضح کہا تھا کہ ایسی اگر امریکہ ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو قبائلی عوام فوج کے شانہ بشانہ لڑے گی. آج بھی کل ہمارے علاقے میں باقاعدہ عمائدین نے جرگہ کیا ہے اور ان حالات میں وہاں پر جو ہے وہ جرگے ہوئے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، کہا ہے کہ اگر انڈیا نے جارحیت کی غلطی کی تو جس طرح ہم نے کشمیر میں ہم لڑے ہیں، 65 میں ہم لڑے ہیں، ایک دفعہ پھر جو ہے ہم فوج کے شانہ بشانہ انڈیا کے خلاف لڑیں گے اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. کچھ لشکر کی تیاری کی بات بھی ہوئی؟ بالکل جی، وہ باقاعدہ جرگہ ہوا ہے اور ہمارے جرگے میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے پھر نوجوانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں باقاعدہ بھیجا جائے وہاں پر، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جو ہے ہر قسم کی قربانی دیں گے. تو بڑی بات ہے جیسا صاحب، دیکھیں یہ موٹیویشن کی آپ بات کر رہے تھے نا، اور یہ آئی مین دس کوسچن از بیسیکلی فار آل دوز جرنلسٹ جو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ وزیرستان سے تعلق کامران صاحب کا MNA وہاں سے، ان کے جرگے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جوان تیار ہیں وہاں پر. دیکھیے یہ بات اب بالکل وقت آ چکا ہے کہ پاکستان افغان پالیسی کو ری ڈیفائن کرے. دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی یا پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے؟ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کوئی نہ ہو، وہاں سے دہشت گردی دنیا میں ایکسپورٹ نہ ہو رہی ہو. دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ افغانستان میں ڈرگز کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو. سر یہ بھی پتا چلا حامد کرزئی کا جو بھائی ہے، ہی از دا بگیسٹ ڈرگ لارڈ آن دا فیس آف دا ارتھ. میں کہوں گا $30 بلین کا وہ جناب مال بھیج رہا ہے اور یہ پورا گیم پلان ہی یہی ہے. اور تیسری ریکوائرمنٹ جو پاکستان کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کو انٹرنیشنل کنسپریسی اور انٹریگ کے لیے مرکز نہ بنایا جائے. یہ نہ ہو کہ امریکہ یہاں بیٹھ کے چین اور روس کے خلاف سازش کرے، یا انڈیا یہاں بیٹھ کے ایران اور پاکستان کے خلاف یا سینٹرل ایشیا کے خلاف سازش کرے. تو یہ تینوں شرائط کون پوری کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے بھی کی ہوئی تھی. یعنی اگر افغانستان کو ڈرگ سے صاف کیا تھا طالبان نے، افغانستان کو یہ گارنٹی کہ نیوٹرل ملک ہوگا افغانستان اور دنیا، امن بھی ہوا تو صحیح طالبان کے دور میں ہوا، انہی کے دور میں ہوا. اور انٹرنیشنل ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے اس کی پوری گارنٹی لی جا سکتی ہے. ان تمام معاملات پر اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس بات کو دنیا ایگری کرے گی، پاکستان کو لازماً اس وقت ملا عمر، گلبدین حکمت یار اور جلال الدین حقانی کو انگیج کرنا چاہیے. جرگہ گئی میں جو فیصلہ ہوا ہے، چھوٹے جرگے میں جو بات ہوئی ہے، جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ہوا ہے. اور ایک اور بات، دیکھیے کارزائی کی حکومت بالکل ان میں بن گیا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے جو انڈیا استعمال کر رہا ہے، کیش کر رہا ہے. تو یہ تو کنڈیشنز کارروائی پورا ہی نہیں کرتا ہے کسی صورت میں. لہٰذا پاکستان کو ہر حال میں اب اپنی پالیسی ریڈیفائن کرنی ہے. جب ہم اپنی فوجیں وہاں سے بلاتے ہیں اور ٹرائبلز پہ اعتبار کرتے ہیں، جیسے ہمیشہ کیا کہ آپ کو ہم اکوپمنٹ دیں گے، ویپنز دیں گے، سرفیس ٹو ایئر میسائلز ہماری آرمی ڈپلوائے کرے گی، ایئر فورس اوپر پروٹیکٹیو کور دے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں ہم افغان طالبان کو ریزسٹنس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان تین شرائط پہ نہیں مانتی ہے دنیا تو پھر آ جاؤ، پھر ہم مقابلہ کریں گے. Then we'll tell you what we did to the Russians. اور فیصل سمپل سی بات ہے، 2001 میں افغانستان پہ حملہ کرنا اور افغانستان کو آکیوپائی کرنا، اس میں پاکستان شریک نہیں تھا. یہ جو آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم امریکہ کی جنگ سے الگ ہوں، تو ہم نے اس افغانستان کی آکیوپیشن میں حصہ نہیں لیا تھا. اس میں نہ ہمارا کوئی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ضرور مدد کی تھی، طالبان کی حکومت سپورٹ جو ہماری تھی وہ ودرا کی ہم نے، لیکن ہم نے ایکچولی اس چیز میں ہم نے سائننگ نہیں کی تھی کہ ہم آپ کی تاحیات مدد کریں گے افغانستان کو آکیوپائی رکھنے میں. اس چیز میں ہم شریک نہیں ہیں. کوئی ٹائم پیریڈ تھا اس کا؟ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں تھا. نہیں، اس وقت جب آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ دس از آور وار، اس کو اون کریے، ہمارے پاکستان کی جنگ ہے، ہماری جنگ ضرور ان عناصر کے ساتھ ہے. آج اگر ہم ان کی سپلائی لائن کاٹ دیتے، کہتے ہیں ایک ٹرک یہاں سے نہیں گزرنے دیتے. نہیں، بالکل اس چیز کو کاٹیں، سیریسلی کہتے ہیں نہیں گزرنے دیتے. کیا امریکہ کی تو کمر ٹوٹ جائے گی؟ کیا ایران کے راستے کوئی پلان آؤٹ کر رہا ہے؟ اگر حکومت وقت اگر نہیں بھی ایگریمنٹ کرتی ہے نا، اگر انڈینز نے پرابلم کی ہمارے ساتھ مشرقی سرحد پر، تو ہمارے قبائلی یہ سپلائی لائن توڑ دیں گے. یہ قبائلی اس وقت صرف پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ریاست کے خلاف ہے، وہ چھوٹی پاکٹس ہیں، لیکن وہ قبائلی نہیں ہیں، اور وہ قبائلی نہیں، وہ ملیٹنٹس ہیں اور وہ پیچھے سپورٹ کیے جا رہا ہے ان کو. لیکن یہ قبائلی جو لشکر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ نیٹو کی سپلائی بند کر سکتا ہے، وہ نیٹو اور امریکنز کی جانیں عذاب بھی کر سکتا ہے افغانستان کے اندر. تو ڈونٹ پش اس دیٹ. اور ہمارے ہاں لوگوں کو فون کر کے، یعنی کہ وہ کمزور ہمارے یہاں جو لیڈرشپ ہے اسے ٹیلی فون کر کے ڈرایا جا سکتا ہے. اگر قبائلی ہمارے لوگوں نے جو ہے یہ نیٹو کی سپلائی لائن روک دی
کوئی کچھ نہیں کر سکے گا, ان کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. اور میرے خیال میں واحد ریزن یہ کہ انڈیا نے ابھی تک موبلائزیشن نہیں کی مشرقی سرحد پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ایک کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اگر یہ موبلائزیشن ہوئی مشرق میں تو وہاں سے مغرب میں ہم آ جائیں گے اور پھر آپ سنبھالیں, وہ نہیں سنبھال سکتے. It's very simple. کامران خان صاحب یہاں پہ آپ کیا ایڈ کریں گے؟ دیکھیں جی, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا یہ اس کا ایک خود ساختہ ڈرامہ تھا جو انڈیا نے رچایا ہوا ہے. جنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اور پاکستان کو دونوں کو آج وہ وقت نہیں ہے کہ آج نیوکلیئر ویپنز ہیں, انڈیا کے پاس بھی ہے اور پاکستان کے پاس بھی ہے. اتنی ہی تباہی ادھر ہونی ہے, جتنی تباہی ادھر ہوگی اس سے زیادہ ادھر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال جہاں تک ٹرائبلز بیلٹ کی بات ہے تو وہ تو میں نے پہلے جو ہے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لوگ, ہمارے آباء و اجداد لڑے ہیں, کشمیر میں لڑے ہیں, 65 میں لڑے ہیں. آج بھی وہ اس بات کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور وہ بے قرار ہیں, بے چین ہیں کہ کب جو ہے انڈیا یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ ہمارے مشرقی سرحدات میں جارحیت کرتا ہے. تو قبائلی جو ہے وہ بالکل تیار ہیں اس کے لیے, اور اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے دوسرا یہ اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور خان صاحب یہ مجھے بتائیں, ہم تو چلے میں آپ کی بھی ورژن سننا چاہوں گا. یہ جو 18 کے قریب 16-18 کانسٹیٹیوٹ بنا دی انڈیا نے, بالکل دیکھیں جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہو یہ الٹا, یہ جو انڈیا کی بات ہے اس کو تو ہم نے تو بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے حکمران بڑا نرم رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو وہ والی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج ہمارے ٹرائبل بیلٹس میں اور سوات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے, سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. تو اگر ہم مصلحت پسندی کا ہم نے رویہ کا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پڑوسی ہیں, ہمسائے ہیں, ہمیں جو ہے امن سے رہنا چاہیے, ہمیں پیس سے رہنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے حکمرانوں کو کہنی چاہیے. ہمارے پاس بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راب بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہے. لیکن انہوں نے جو ہے خود ایک ڈرامہ رچایا اور ہماری اس مصلحت پسندی کو یا ہماری امن سے رہنے کی جو ہماری ہے الٹا جو ہے ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے حکمرانوں کی طرف سے صاف, اور انہوں نے دیکھیں وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, اتنی غیر ذمہ دار ہے کہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے, ابھی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں, اور انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ پاکستان, کیونکہ پلان گیم ہی یہ تھا نا جناب, وہ تو تیار بیٹھے تھے نا کہ کب بولیں, تو ابھی وہ امتحان کا پرچہ آیا نہیں تھا, سوال پہلے ہی انہوں نے بتا دیا. دیکھو یہ تو اگر ہم پہلے بولتے, ہم ان کو بتاتے کہ دیکھیں یہ آپ جو ہے ہمارے علاقوں میں آپ رائے انوالو ہے اور اس کی انوالومنٹ ہے اور وہ ہمارے اندر حالات خراب کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں پہلے بولنا چاہیے تھا. شاید اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو ہے یہ پروسیس جو ایک شروع ہے تو اس میں یہ بات صاف ہونے والی ہے کہ وہاں پر رائے انوالو ہے, تو انہوں نے پہلے جو ہے سٹیپ 2 کو پہلے لے لیا. ٹھیک, زیادہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ہاں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کی انوائرمنٹ کو دیکھیں تو ابھی بھی ڈسکنیکٹ ہے, گھنٹوں کے حساب سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک, اور اگر حکومت وقت, ہمارا میڈیا, ہماری وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے ذرا کمزوری دکھائی, چونکہ قوم میں ایک پیٹریوٹزم, نیشنلزم اور جلال بڑھ رہا ہے انڈیا کے خلاف. جس طرح وہ ابراز ان کا, چونکہ سارا کھیل کھل چکا ہے, فوج پوری طرح تیار ہو رہی ہے, ٹرائبل ایریا جو ہے پورا ٹرائبل ایریا میں ایک اعلان جہاد تقریباً ہو چکا ہے کہ انڈیا کے خلاف اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ایک شروع ہو جائے. ٹرائبل ایریاز کے اندر جو فساد ہے کراچی میں خصوصاً, تو وہ تمام ایلیمنٹس جو اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں یا خاموش بیٹھے ہیں, خاموش بیٹھنے والے بھی ریاست کے خلاف ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے بات پھر کہی ہے کہ اگر سائیکولوجیکل لیول پر, ایئر ویوز کے اوپر, میڈیا کی جنگ, انفارمیشن وارفیئر کی جنگ ہم ہارتے ہیں یا ہمیں اس میں نقصان اپنا کیس بلڈ اپ کر لیں گے, تو وہ اپنا کیس بلڈ اپ کریں گے, جھوٹا کیس بلڈ اپ کر لیں گے, اور پاکستان کو بہت بھاری قربانی دینی پڑے گی اپنی آزادی کے دفاع کے لیے. ان کو پیچھے رکھ سکتے ہیں اپنی سرحدوں سے, اور کیونکہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے. اچھا زید بھائی, ابھی میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے پاس ایک میپ پڑا ہوا ہے, ہم بات کریں گے انڈین سیپریٹسٹ موومنٹس جتنے بھی ان کی چل رہے ہیں, وہ ہمیشہ گھوم پھر کے کہتے ہیں جی کشمیر سے مجاہدین آتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی موٹر بورڈ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں لیٹسٹ اسلحہ لے کے, جیسے مذاق بنایا ہوا انہوں نے, مطلب اتنی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ بامبے آگے کراچی سے, ہاں وہ بس بالی ووڈ ٹائپ فلم نا, وہ جو 1970s کی, وہ بھی پرانے زمانے کی گھٹیا ڈائریکٹڈ فلم. تو ابھی اسٹوری یہ جو میپ میں چاہوں گا اگر آپ کیمرے میں دکھائیں کہ انڈیا میں جو ہے نا, بلکہ یو شو اٹ کہ یہ اس کا جی کلوز اپ لیں ذرا اس میپ کا, اور یہ دیکھیں کہ یہ نیو میپ ہے, اس میں آپ کو ڈفرنٹ چیزیں, اس میں آپ کو نیو انڈین اسٹیٹ بھی ملے گی, نیچے سدرن انڈین اسٹیٹ بھی ملے گی, ادھر آپ کو گریٹ
ہوتی ہے, اوپر راجستھان اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, پھر گریٹر کشمیر بنگلہ دیش بھی ہے, گریٹر بنگلہ دیش, آسام کا ساتھ دیکھیے اگر بنگلہ دیش, تو یہ سارے وہ ہیں کہ انڈیا میں خالستان تو ہم بھول ہی گئے نا جناب. تو یہ جو ہے یہ سارے کا سارا اگر آپ دیکھیں یہ ایکچوئل وہاں پہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ اور کشمیر تو ویسے ہی الگ ہے اس میں سے. اب دیکھیں اب یہ سب کشمیر میں آپ کو سچویشن پتا ہے, خالستان میں سکھوں کے دور میں اور سکھوں کے ساتھ کس قسم گولڈن ٹیمپل میں کیا کیا نہیں ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. سب سے ان کی ایک وہ سیکرٹری دیکھیں کہ یہ جو آسام والا علاقہ ہے ادھر ان کے ساتھ کس قسم کی غربت کی انتہا یہاں پر. اتنے ڈویژنز ہیں کہ اگر یہ وہاں پہ صورتحال بگڑ گئی اور واقعی یہ جو ہندو اور یہ بن چکی ہے, جس طرح کہ آپ نے اس نے بولا کہ 600 ان کے ڈسٹرکٹس میں سے غالباً 200 میں تو بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. انڈین میڈیا دبا کے رکھتا ہے چیزوں کو. اگر یہ چیز واقع ہو جاتی ہے تو یہ ہندوستان ایکچوئل جو انڈین اسٹیٹ ابھی ہے یہ اتنی رہ جائے گی. جو نیو انڈین اسٹیٹ آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ جو جس کہتے ہیں ہندو بیلٹ, جیسے امریکہ میں ایک بائبل بیلٹ ہے, یہ بیسیکلی دس از دی ہندو بیلٹ, دس از دی ایکچوئل جو پاور سینٹر ہے. باقی جو ہے اٹس آل ٹربل. اس سے انڈیا نے بہت بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے ایک بہت خوبصورت امیج بنا کے اور فل سپورٹ آف دی امریکن میڈیا اینڈ برٹش دیئر اون میڈیا بالی ووڈ اینڈ دے ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں, گارنٹی آج ہم کرتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر ٹو دیم بائی اللہ وی میک شیور کہ یو ڈسممبر انٹو 20 اسمال اسٹیٹ. شیخ رشید نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ حملہ کیا تو کئی اور پاکستان نکلیں گے ہندوستان میں سے. شیخ صاحب کی طرف باتیں دمدار ہوتی ہیں. کامران خان صاحب نے یہاں پہ ایک بہت اچھی جو بات کی ہے, میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت میجورٹی ہے پاپولیشن کی وہ ینگ پاکستانیوں کی ہے, ینگ مین اینڈ ینگ وومن, اور انٹرنیٹ ہمارے یہاں بہت استعمال ہے, میڈیا ایک الٹرنیٹ میڈیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت اچانک جب سے یہ ممبئی میں جو ہوا ہے اس کے بعد جو کراچی میں ہو رہا ہے اس کے بعد انٹرنیٹ پہ ابھی جی مجھے پروڈیوسر نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ممبئی بم دھماکوں میں پاکستان ملوث نہیں ہے. از اٹ کریکٹ اسامہ؟ ہاں اوکے, آئی ریپیٹ اٹ کہ ممبئی بم دھماکوں میں پاکستان ملوث نہیں ہے, وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ. تو یہ کنڈولیزا رائس کیا کہیں گی جنہوں نے اب سے کوئی 4 گھنٹے پہلے بھارت گئی ہیں, میرے خیال میں اس وقت وہیں پہ ہیں وہ نئی دلی میں, اور انہوں نے وہاں اسٹیٹمنٹ کہی ہے کہ پاکستان مسٹ ایبسولوٹلی کوآپریٹ with India in all. ہم تو چاہ رہے تھے کہ کوآپریٹ کرائیں تو صحیح رکھیں گے, کوآپریٹ کرائیں گے تو وہ خود بیچارے ننگے ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے ان کو. اچھا فیصل بس ویری کوئکلی میں یہ بتا رہا تھا کہ لاسٹ منٹ ویری کوئکلی کہ بہت سارے انڈین سائبر اس وقت وارفیئر چل رہی ہے اور پاکستانی نام لیتے ہوئے بہت سے لوگ گھس گئے ہیں پاکستانی چیٹ رومز میں, اور یہ کچھ بنے ہوئے ہیں, کچھ سندھ کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں, کچھ پنجاب کے, کچھ اردو اسپیکنگ, کچھ بلوچی اسپیکنگ, کچھ ٹرائبل ایریاز سے, اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر اسپیشلی دی ینگر جنریشن. اور اس وقت ہمارے یہاں جو آن لائن سائبر میں ینگ پاکستانی 100 ملین ینگ پاکستانیز آر ایکسٹریملی ایکٹیو. آپ کے علاقے سے لے کر کراچی تک اور نارتھ سے ساؤتھ تک پاکستانی ہر جگہ جو ہے انٹرنیٹ میں بہت ایکٹیو یعنی ان کا پریزنس ہے, اور یہ مس انڈرسٹینڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستانیز شوڈ بی اویئر آف دس گیم. انٹرنیٹ بلاگرز کی بات ہو رہی تو یہ بھی ایک وار ہے نا, انہوں نے پوری دنیا میں کسی سے امریکہ میں بات ہوتی کہتے ہیں وہ پاکستانی ٹیررسٹ دس. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو, کوئی کون سا پاکستانی ٹیررسٹ؟ میں تو جتنے گورو شوروں سے میری گپ شپ سب کو میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو, اصل اسٹوری یہ. پھر ان کی بھی عقل میں آئی کہ میں نے ڈرامہ دکھا رہا ہے جو مطلب بلو کو گرین اور گرین کو ریڈ دکھا رہے ہیں, یا تو تم کلر بلائنڈ ہو تو یا پھر ان کو کلر کرنا نہیں آتا صحیح. اینی وے سر تھینک یو ویری مچ زید صاحب. آئی وش کہ کل بھی ہم بیٹھیں اور پھر گپ لگائیں اسی کے اوپر, تھوڑی سی ڈیولپمنٹ اور ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ احمد آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اور کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اسپیشلی آپ آئے جناب, اور آپ کی یہی اسٹیٹمنٹ ہم قوم کو سنانا چاہتے تھے کہ بھائی ہم اکٹھے ہیں, ہم ایک ہیں, آپ ہم سے الگ نہیں اور ہم آپ سے الگ نہیں. 1 کروڑ قبائلی جو ہے وہ پاکستان کی افواج ہیں اور انشاءاللہ ہر وقت تیار ہے پاکستان. یہ چیز فخر ہے صاحب, آپ پہ, آپ کے لوگوں پہ فخر ہے. پاکستان کی آئینی دیوار ہے یہ انشاءاللہ, اور یہ دیوار دشمنوں کو پار نہیں کرنے دے گی, پاکستان میں نہیں داخل ہو سکیں گے یہ انشاءاللہ. ونس مور جی تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, زید صاحب اور احمد صاحب آپ کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا جناب, اور کچھ کنکلوژن نہیں کروں گا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی, آپ لوگ خود سوچیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. خدا حافظ.